تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حال ہی میں ایک ہندو عورت نے بے پردگی کی حالت میں مدینہ منورہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ کیا، جو کہ تاریخ میں پہلی بار کیا گیا ہے۔ ہر مقدس مقام کا ایک تقدس، احترام اور خاص پروٹوکول ہوا کرتا ہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ مسلمانوں کی عقیدت و احترام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے اور کسی بھی نجس اور ناپاک انسان کے داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ مسلمانوں کی غیرت اس قدر ختم ہو گئی ہے کہ چند پیسوں کی خاطر اسلام کے دشمنوں کو اللہ کے حرام کردہ مقامات میں داخل کر رہے ہیں۔ نہ صرف داخل کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ تصاویر بنوا کر فخر کر رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت سخت وعید آئی ہے جو کسی مشرک کو ان مقدس مقامات میں داخل کرتا ہے یا پناہ دیتا ہے۔ احادیث میں مدینہ طیبہ کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اور یہ صحیفہ لکھا جس میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ 2 پہاڑوں عیر سے سور تک حرم ہے، پس جس نے بھی اس میں بدعت یا کسی اور برے عمل کا ارتکاب کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی فرضی یا نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کو 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں۔ اس کی حدود میں نہ درخت کاٹا جائے اور نہ شکار کیا جائے۔ اگر لوگ جان جائیں تو مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہے، اور جو مدینہ منورہ سے بے رغبتی اختیار کر کے منہ موڑتا ہے اور مدینہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر آدمی لائے گا، اور جو اس کی مصیبتوں اور تکالیف پر صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے تو میں اس کے لیے سفارش کرنے والا اور گواہ ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ منورہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں۔ اس میں نہ خون بہایا جائے، نہ لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھایا جائے اور نہ درخت کاٹا جائے، مگر گھاس اور چارہ کاٹنے کی اجازت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں مدینہ کے ساتھ مکہ جتنا یا اس سے بھی زیادہ پیار عطا کر اور اس کو صحت افزا مقام بنا دے، اور ہمارے ناپ تول کے پیمانے میں برکت عطا کر اور جہاں کی بیماری کو جافا کی طرف منتقل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی بستی میں رہنے کا حکم ہوا ہے جو تمام گاؤں اور بستیوں پر غالب آنے والی ہے۔ لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ یہ شہر لوگوں کو کفر سے اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو طابہ، پاک اور بہتر کا نام دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی گلیوں پر فرشتے ایستادہ ہیں تاکہ اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہو سکیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے لیے بری سوچ سوچے گا تو وہ ایسے گل سڑ کر تباہ ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفر سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ کی دیواروں پر پڑتی تو فرتے جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کو دوڑاتے اور اس کو تیز کر دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں دجال کا خوف اور دبدبہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ایستادہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مدینہ میں مکہ معظمہ سے دگنی برکت نازل فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد کی ایک نماز بیت اللہ کے علاوہ دوسری تمام مسجدوں کی 1000 نمازوں سے اجر میں زیادہ ہے۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے 2 آدمیوں کا اس مسجد کے بارے میں اختلاف ہو گیا جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔ ایک نے کہا کہ اس سے مراد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دوسرے نے کہا کہ مسجد قباء۔ پھر ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسجد قباء میں بھی بہت سی بھلائیاں ہیں۔ مدینہ طیبہ کی طرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی اور طرف زیارت کی غرض سے نہیں جانا چاہیے، مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں بصرہ بن ابی بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ طور پہاڑ سے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ کے وہاں جانے سے پہلے اگر آپ کی مجھ سے ملاقات ہو جاتی تو شاید آپ وہاں نہ جاتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے 3 مقامات کے علاوہ کسی اور مقام کی زیارت کے لیے سواریوں کو نہ دوڑایا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔